السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں گی۔ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول اللہ جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائیں یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد تھا۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بننے اور سفر و خزر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں گا۔ اس لیے جہاد کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ جب آپ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں سن کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ ایک تھوڑی سی انفارمیشن جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی خاص ایماندار صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، اور جب تک قبول اسلام کے بعد آپ نے ہی اذان دی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ ہی اذان دیتے رہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان کو اذان دینے سے ہٹایا، لیکن یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ پھر دن نہیں ہوا، حضرت بلال نے اذان دی تو ہی دن ہوا۔ یہ واقعہ آپ کو کسی اور دن سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔